ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. جو بھی زمین پر کوئی چلنے والا ہے اس کا رزق اللہ کے دل میں ہے، اور اللہ ہر ایک کی جائے قرار اور جائے وداع کو جانتا ہے۔ ان الفاظ مبارکہ سے 12ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورہ ہود ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس پارے کی پہلی آیت میں فرمایا کہ سب کا رزق اللہ کے دل میں ہے، رازق اللہ ہے، لہذا انسان کو ہمیشہ اسی سے مانگنا چاہیے۔ اور رزق جو ہے وہ ایسا وسیع لفظ ہے کہ جس کے اندر ساری چیزیں شامل ہیں۔ رزق صرف کھانے والی چیز کا نام نہیں، اولاد بھی رزق ہے، مال بھی رزق ہے، علم بھی رزق ہے، یہ زندگی بھی رزق ہے۔ آج یہ آگے ایک نبی کی دعوت اور تبلیغ کا ذکر ہے، اس میں ہے وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، کہ اللہ نے مجھے اچھا رزق دیا۔ تو وہاں رزق سے مراد علم ہے، جو اللہ نے دین کا علم عطا فرمایا، علم بھی رزق ہے۔ فرمایا اللہ ہر ایک کی جائے قرار اور جائے وداع جانتا ہے۔ کہاں کہاں کوئی انسان زندگی گزارے گا اللہ کو پتہ ہے، اور کہاں مرے گا، مر کے کہاں دفن ہوگا اللہ کو پتہ ہے۔ ہر ایک کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اور فرمایا اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ تو تمہاری تخلیق اور پیدائش اس لیے ہے کہ تمہاری آزمائش ہو جائے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ اللہ تو جانتا ہے، یہ نہیں کہ اللہ اپنے علم میں لانا چاہتے، اللہ تو پہلے ہی جانتے ہیں۔ مطلب تمہارا امتحان اور آزمائش ہو جائے جس کا تمہیں بدلہ ملے آخر۔ تو یہ سورت مبارکہ یہاں سورت شروع میں اس مقام پہ توحید اور حشر نشر کے مضامین پر مشتمل ہے۔ پھر اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ کا یہاں تفصیلی حصہ وہ آیا ہے کہ جب آپ کشتی بنا رہے تھے۔ کشتی جو ہے جس علاقے میں آپ رہتے تھے وہاں کے لوگوں کے لیے ایک نئی چیز تھی، کیونکہ پتھریلا علاقہ تھا، پانی قریب نہیں تھا جس میں کشتی چلتی ہو۔ تو خاص طور پہ جو منکرین رسالت تھے وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام فرماتے تھے اگر آج تم مذاق اڑاتے ہو تو ایک وقت آئے گا کہ تم خود مذاق کا نشانہ بنو گے۔ کشتی بناتے رہے اللہ کے حکم سے، اور پھر جب عذاب کا حکم آیا تو نور سے پانی نکلا۔ حالانکہ تنور جو ہے وہ آگ کا مقام ہے، اور آگ اور پانی دو مختلف چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ ایک چیز کو اس کی مختلف جگہ سے نکال کے پیدا کر دے، سامنے لے آئے، اس پر کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر کا تنور تھا، پھر اوپر سے بھی پانی برسا، زمین سے بھی نکلا، ہر طرف پانی پانی ہو گیا۔ کشتی میں آپ نے انسانوں کو، جانوروں کو اللہ کے حکم سے سوار کر لیا۔ 80 افراد کشتی میں سوار تھے۔ کشتی چل پڑی تو بیٹا نظر آیا، کہا ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ اس نے کہا جی میں پہاڑ پہ چڑھ کے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، حام، سام، یافث اور کنعان۔ تو یہ جو کنعان ہے
یہ یہاں پہ غرق ہوا تھا، یہ نافرمان ہوا تھا، آپ کی نظروں کے سامنے پانی کی ایک زوردار موج آئی اور اس کو بہا کے لے گئی۔ اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو بچا۔ اللہ نے کہا نہیں اے نوح، آپ نے اس کے بارے میں سوال بھی نہیں کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں میں تنبیہ کر رہا ہوں، تو اس تنبیہ پر حضرت نوح علیہ السلام نے پھر اللہ سے معافی مانگی۔ پھر یہ لوگ دوبارہ زمین پر آباد ہوئے۔ یہ صورت ہے اصل میں صورت ہود، اور حضرت ہود کا تذکرہ اگلے رکوع میں آ رہا ہے۔ حضرت ہود جنوبی عرب کے نبی ہیں، جنوبی عرب کے بہت تذکرہ آتا ہے قرآن پاک میں حضرت ہود اور حضرت صالح کا، حالانکہ یہ قدیم انبیاء میں سے حضرت ابراہیم سے بھی پہلے تھے، لیکن تذکرہ اس لیے آتا ہے کہ یہ عرب کے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام جنوبی عرب کے ہیں، جہاں آج کل یمن اور عمان کے ملک آباد ہیں، یہی کہیں ان کی آبادی تھی، اور انہی کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے اصحاب الاحقاف بھی کہا ہے، جیسا کہ 26ویں پارے کی پہلی سورت میں ان کا تذکرہ آتا ہے۔ اصحاب الاحقاف انہی کو کہا گیا ہے۔ احقاف حقف کی جمع ہے، اور حقف کا معنی ہے ریت کا ٹیلا۔ تو یہ لوگ جہاں آباد تھے وہاں ریت کے بڑے بڑے ٹیلے تھے۔ قوم ہود بڑے لمبے تڑکے لوگ تھے اور جفا کش تھے، اور قرآن ایک جگہ پہ کہتا ہے کہ جب یہ مر کے گرے ہوئے تھے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایسے نظر آ رہا تھا کہ جیسے کھجوروں کے درخت گرے ہوئے ہوں، اتنے اتنے لمبے لوگ تھے۔ جب اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی تو پھر اللہ کی گرفت میں آ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا بھی یہاں تذکرہ ہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات مبارکہ میں سے یہاں وہ حصہ آیا ہے کہ جب ان کے پاس فرشتے خوشخبری لے کر آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ مہمان آئے تو فوراً گئے، ایک بچڑا ذبح کیا اور پکا کے کھانا مہمانوں کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل، اور تاریخ میں اور بھی ان کے اعمال و واقعات کا ذکر ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بڑے مہمان نواز تھے۔ جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے، اجنبیت محسوس کی، ڈر محسوس کیا، پھر پوچھ ہی لیا تو کہنے لگے جی ہم تو فرشتے ہیں، ہم تو کھانے کی احتیاج سے پاک ہیں۔ پھر وہ بتانے لگے کہ ہم آپ کے پاس بشارت لے کے آئے ہیں حضرت سارہ کے لیے، جو آپ کی زوجہ محترمہ ہے، اور سارہ پہلے سے تھی لیکن اولاد نہیں تھی، اور ہاجرہ بعد میں آئی، ہاجرہ کی اولاد ہو گئی، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اب فرشتے بشارت لے کے آئے تو حضرت سارہ نے جب آواز سنی تعجب کرنے لگی۔ فرشتے کہنے لگے اتعجبین من امر اللہ، کیا تو اللہ کے حکم پہ تعجب کرتی ہے؟ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اور تم پہ اہل بیت، وہ اللہ بڑا تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔ تو قرآن پاک کے یہ الفاظ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ بیوی جو ہوتی ہے وہ اہل بیت ہوتی ہے۔ اہل بیت کے بارے میں ایک عجیب تصور بعض کے ہاں چل پڑا ہے ابھی، یا پہلے سے چلا آتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں جی بیوی اہل بیت میں شامل نہیں، یا قرآن کہہ رہا ہے کہ بیوی اہل بیت میں شامل ہے، لہذا قرآن کا بیان ہی حق اور معتبر ہے، بیوی کو قرآن نے اہل بیت میں شامل کیا ہے۔ فرمایا اللہ کے فرشتوں نے اس بشارت کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم کو بتایا کہ قوم لوط کے لیے ہم عذاب بھی لے کر آئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ بڑے نرم دل تھے، لہذا وہ عذاب کی بات سن کر فرشتوں سے جھگڑنے لگے، بحث کرنے لگے۔
یہاں یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ انبیاء کرام غیب کا علم نہیں رکھتے. یہ غیب نہیں، یہ تو ظاہر ہے، سامنے بیٹھے ہوئے ہیں فرشتے، اور اللہ کے نبی کو علم نہیں ہوا کہ یہ فرشتے ہیں اور کھانے کی احتیاط سے پاک ہیں. اللہ کے نبی فوراً گئے اور کھانا تیار کر کے لے گئے. لہذا غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. پھر اگلی آیات میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا کچھ اشارہ ہے. تو یہاں ان اشارات میں اصل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور تشفی ہے کہ پہلے جھٹلانے والوں کا بھی انجام جو ہے وہ برا ہوا، اور اللہ نے اپنے رسولوں کی مدد فرمائی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کی بھی مدد فرمائیں گے اور آپ کے منکروں پر اور مخالفوں پہ اللہ گرفت فرمائیں گے. پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، نماز قائم کریں دن کے دو کناروں میں اور رات کی گھڑیوں میں. بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. آیت مبارکہ کے پہلے الفاظ سے یہ بات سمجھ آئی کہ نماز کے اوقات کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تذکرہ فرمایا. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں جی قرآن پاک میں پانچوں نمازوں کے وقتوں کا ذکر نہیں. تو اس اعتراض کے جواب میں ہم پہلے نمبر پہ تو یہ عرض کریں گے کہ ہر چیز قرآن میں نہیں ہے. قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث شریف بھی شریعت کا ماخذ ہے. دونوں کو ہم دیکھیں گے، دونوں کی طرف رجوع کریں گے تو پھر شریعت پوری ہوتی ہے. پھر اگر ہم ان کے اعتراض کا جواب قرآن پاک سے دینا چاہیں تو اس آیت میں موجود ہے. دوسری بات اس آیت مبارکہ سے جو معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتے ہیں، یعنی ختم کر دیتی ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اگر کسی سے برائی گناہ ہو جائے اس کے بعد نیکی کرے تو وہ نیکی اس کے گناہ کو مٹائے گی، اس کا کفارہ بنے گا. ایک حدیث شریف میں ذکر آتا ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک گناہ کیا، آپ مجھے اس کی سزا دیں. اندازہ فرمائیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا پاکیزہ معاشرہ تیار کیا تھا کہ جہاں گناہ کرنے والا خود بتاتا ہے میں نے گناہ کیا ہے، مجھے گناہ سے پاک کریں تاکہ معاشرہ بھی پاک ہو جائے. وہ آپ کے پاس بیٹھا رہا، اذان ہو گئی، پھر نماز ہوئی، اس نے پھر ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اللہ نے یہ فرمان نازل کیا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات. تو اللہ کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جو تم نے گناہ کیا ہے اس کے بعد اب جو تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے اس نماز کی برکت سے اللہ نے وہ گناہ معاف کر دیا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ صرف میرے لیے ہے؟ فرمایا نہیں، یہ میری ساری امت کے لیے ہے کہ جب کسی امتی سے گناہ ہو جائے اس کے بعد نیکی کرے تو اس کی نیکی گناہ کو مٹائے گی. حدیث میں ارشاد فرمایا اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها، جب کوئی گناہ ہو جائے، برائی ہو جائے، اس کے بعد نیکی کر، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے. لہذا نیکیاں گناہوں کا کفارہ ہے، قرآن پاک نے بھی اشارہ دیا. یہاں پہ سورہ ہود کا اختتام ہوتا ہے. اس کے بعد سورہ یوسف. سورہ یوسف مکی صورت ہے. بعض اہل کتاب کے مشورے سے کفار نے سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کا مصر میں ورود کس طرح ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت مبارکہ نازل فرمائی. یوسف سورت حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکرے پر ہی زیادہ تر مشتمل ہے. اور یوسف کون ہے؟ کسی صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے عزت دار کون شخص ہے؟ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام.
اس طرح کہ خود نبی، باپ نبی، دادا نبی، پردادا نبی یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، فرمایا یہ سب سے معزز بندہ ہے دنیا میں جسے اللہ نے ایسی جد اور پشت انبیاء کی عطا کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو قرآن کریم نے احسن القصص قرار دیا ہے، سب سے بہترین قصہ، سب سے خوبصورت واقعہ۔ اس واقعہ کے اندر بڑی تفصیل ہے، اور اس کا اگر ہم مختصر جائزہ لیتے ہیں تو جو حصہ یہاں پہ آیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ والد صاحب کو خواب بتایا تو والد صاحب نے کہا اے بیٹا اپنے بھائیوں کو نہیں بتا، لیکن انہوں نے پھر بھی بتا دیا۔ بھائیوں نے اس سے سمجھ لیا کہ اس کو ہم پر فضیلت ملنے والی ہے، لہذا والد صاحب سے ایک دن درخواست کر کے یوسف کو ساتھ لے گئے، ہم بھی باہر کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں، سیر کے لیے۔ وہاں جا کے اپنے ارادہ بد کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا، ان کی قمیض اتار کے ایک بھیڑیے کا خون لگا کے واپس لے آئے، کہا کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھایا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو گھڑی ہوئی بات لگتی ہے، اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کیا معاملہ کر کے آئے ہو۔ تو بعض روایات کے مطابق اگلے دن خود ہی کنویں سے نکال کے قافلے کے ہاتھ فروخت کیا، اور دوسری روایت کے مطابق ایک قافلہ گیا، انہوں نے پانی کے لیے ڈول ڈالا تو یوسف اس میں بیٹھ کے باہر آ گئے، انہوں نے بچے کو پکڑا اور اپنے ساتھ مصر لے گئے اور مصر کے بازار میں جا کے فروخت کر دیا۔ عزیز مصر نے خریدا، اپنی بیوی کو کہا اکرمی مثواہ، اس کی عزت کر، اس کا احترام کر، اچھا اس کا خیال کر۔ تو عزیز مصر کی بیوی آہستہ آہستہ ان پر فریفتہ ہونے لگی۔ شہر کی عورتوں نے ملامت کی تو اس نے عورتوں کی ایک دعوت رکھ دی، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے گزرنے کا کہا تو وہ بھی بہت فریفتہ ہوئی اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ اس واقعہ کی ایک اپنی تفصیل ہے۔ اس واقعہ کے بعد یہ مناسب سمجھا گیا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں بند کر دیا جائے، لہذا جیل میں بند کر دیے گئے۔ انہوں نے خود دعا کی تھی کہ اللہ یہ عورتیں مجھے جس طرف لے جانا چاہتی ہیں اس سے بہتر ہے کہ میں جیل میں چلا جاتا، لہذا جیل میں چلے گئے۔ پھر یہاں جیل میں 2 ساتھی اپنے خواب لے کر، حضرت یوسف علیہ السلام نے خوابوں کی تعبیر بتائی اور خوابوں کی تعبیر سے پہلے انہیں وعظ فرمایا، نصیحت فرمائی۔ ایک نے کہا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں اپنے سر پہ روٹیاں اٹھائے جا رہا ہوں، پرندے کھاتے ہیں، اور دوسرے نے کہا کہ میں کسی کو پانی پلاتا ہوں، شراب پلاتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی کہ جو سر پہ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہے وہ پھانسی دیا جائے گا، اور جو پانی پلانے والا ہے وہ بادشاہ کا ساقی بنے گا۔ پھر بادشاہ نے خواب دیکھا، 7 ستے خشک اور 7 سرسبز، وہ خشک سبز کو کھاتے ہیں۔ 7 گائے پتلی اور 7 موٹی، وہ پتلی گائے موٹیوں کو کھاتی ہیں۔ بادشاہ نے اپنے ساتھیوں کو کہا خواب کی تعبیر بتاؤ، کہنے لگے ہمیں تو نہیں سمجھ آ رہی۔ وہ جو ساقی تھا نا وہ بولا، کہنے لگا جیل میں ایک بندہ ہے یوسف، وہ خواب کی تعبیر بہت اچھی جانتا ہے، مجھے بھی اس نے تعبیر بتائی تھی،
کہا کہ جاؤ اسے تعبیر معلوم کر کے آؤ. لہذا وہ تعبیر معلوم کر کے گیا تو بادشاہ نے کہا کہ یہ تو بہت اچھا بندہ ہے جو تعبیر بتانے والا ہے، کیوں نہ اس کو رہائی دے دی جائے. حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کا پروانہ جاری ہوا، لیکن یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ رہائی کے اس پروانے سے پہلے میرے معاملے کی تحقیق ضروری ہے. بادشاہ نے معاملہ تحقیق میں ڈال دیا تو پھر حق کھل گیا. قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق. وہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی جو ان معاملات میں پیش تھی، اس نے کہا کہ اب حق کھل گیا ہے، اور کہہ دیا کہ میں نے ہی مرض لایا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام میں کوئی کوتاہی نہیں پائی گئی. اس مقام پہ 12ویں پارے کا اختتام ہوا. باقی گفتگو انشاءاللہ 13ویں پارے سے شروع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پاک کتاب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.